بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول النبی الامی الحبیب الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ سبحان اللہ۔ عزت مآب پیر طریقت فخر السادات پیر سید رفاقت علی شاہ صاحب، جمیع برادران طریقت، محرم الحرام کا پاکیزہ مہینہ گزر رہا ہے۔ اسی مناسبت سے یعنی لفظ ایک ہوتا ہے، وہ ظاہر میں کچھ اور معنی دیتا ہے، باطن میں کچھ اور دیتا ہے۔ اب اس مجلس کے اندر ہم سب لوگ اہل تصوف بیٹھے ہیں، آپ سے بڑھ کر ظاہر و باطن کو کون جانتا ہے؟ ایک لفظ ہے مصیبت، کیا ایک لفظ ہم بولتے ہیں مصیبت، اس کا ظاہر اور ہے اور کبھی اس کا باطن اور ہوتا ہے۔ میں ظاہری بات نہیں کرنے لگا، ظاہر میں آپ اسے جو کہہ سکتے ہیں، آپ کا حق ہے، لیکن میں اس کو باطن کے معنی پر استعمال کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ مدینہ پاک کی دھرتی سے لے کر مکہ معظمہ تک، توجہ ہے، مدینہ پاک کی دھرتی سے لے کر مکہ معظمہ تک، مکہ پاک کی پاکیزہ سرزمین سے لے کر کربلا کی تپتی ہوئی ریت تک، 2 محرم کو اہل بیت کا قافلہ کربلا کے میدان میں پہنچتا ہے، پھر 2 محرم سے لے کر 10 محرم کی نماز عصر تک، پھر 11 محرم کی صبح سے لے کر 40 راتوں کے ایک طویل سفر تک اہل بیت رسول پر جو کچھ بھی بیتا، میرے لفظوں کو سمجھ رہے ہیں؟ اہل بیت پر جو کچھ بھی بیتا اس کو مصیبت نہیں کہتے۔ اللہ 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 اللہ، میں باطن کا معنی لے رہا ہوں، ظاہر میں آپ اس سے جو مرضی کہہ لیں، میں نے اجازت دی ہے، اس کو مصیبت نہیں کہتے، اس لیے کہ جس کا نام لینے سے ہماری مصیبتیں ٹل جائیں۔ میں توجہ چاہوں گا، جن کا ذکر ہماری مصیبتوں کا حل ہو جائے، اس مصیبت کی ایسی کی تیسی کے زہرا کے پتر پہ آئے، اس مصیبت کی ایسی تیسی۔ پھر آپ سوال کر سکتے ہیں کہ اگر وہ مصیبت نہیں تھی تو کیا تھا؟ پانی کا بند ہو جانا، حسین کے ہاتھوں میں اصغر کا دم توڑ جانا، قاسم کی شہادت، علی اکبر کی شہادت، سارا کچھ ہوا، بجا ہے، حق ہے، سچ ہے، مگر وہ مصیبت نہیں تھی۔ عقیدت کے باب میں اسے امتحان کہتے ہیں۔ میں آگے چل کے دلائل دیتا ہوں اس پر، میں کوئی مولوی تھوڑا ہوں کہ بغیر دل کے بات کر جاؤں گا۔ یہ مصیبت نہیں تھی، کیا تھا؟ اونچی بولو گے تو نہ بولنا ہے۔ یہ مصیبت نہیں تھی، یہ کیا تھا؟ امتحان تھا۔ اب دوسرا سوال یہ بنتا ہے کہ پھر یہ بھی بتا دو کہ مصیبت اور امتحان میں فرق کیا ہوتا ہے؟ مصیبت اور امتحان میں
मैंने जब इस पे गौर किया तो दर्जनों फर्क मेरे सामने आए, लेकिन मौका की मुनासिबत से 2-3 अर्ज करके मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। पहला फर्क यह है कि मुसीबत बंदे के ग्राफ को नीचे करती है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, वाह भाई वाह, कोई बंदा मुरब्बियां का मालिक भी होए ना वाह वाह, क्या बात ते मुसीबत से फंस जाए ते मुरब्बे विक जाते हैं। है। मुसीबत बंदे को उसका ग्राफ नीचे करती है, इम्तिहान बंदे को बुलंद करता है। क्या बात है, क्या बात है, मुसीबत बंदे को नीचे ले जाती है। अभी मैं पहली तारीफ कर रहा हूं। क्या बात है, मुसीबत बंदे को नीचे ले जाती है, इम्तिहान बंदे को बुलंद कर देता है। मजमे में बैठने वालों, फैसला तुम पे छोड़ के जा रहा हूं। 61 हिजरी 10 मुहर्रम से लेके आज तक वाह जी वाह, अगर मेरा हुसैन नीचे जा रहा है तो मुसीबत कह लेना, और अगर हर रोज हुसैन का चर्चा बुलंद हो रहा है तो फिर मुसीबत नहीं, इम्तिहान था। फैसला आप पे छोड़ के जा रहा। क्या बात है, सलामत, फिर वो मुसीबत नहीं, क्या था? इम्तिहान था। सवाल है कि इम्तिहान लिया क्यों जाता है? क्या बात है, आज सवालों के जवाब भी तो मैं देने तो जो है क्या बात है, क्या बात है, इम्तिहान की तालिब इल्मी का दौर मैंने भी गुजारा है। तालिब इल्मी का दौर यकीनन आपने गुजारा होगा, कई तलबा बैठे होंगे। 5वीं का इम्तिहान लेने की कोई जरूरत नहीं थी अगर मकसद छठी ना होता। हाय हाय, बड़ी सादा बात कह गया हूं, तुम्हारे सिरा पे गुजर गई। 5वीं का इम्तिहान कभी मकसूद न था अगर अपग्रेड न करना होता। मैं इसकी एक दलील कुरान से